جب 9 مئی کو خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ظاہر ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہا تھا ہم بھی اس کو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہمارے پاس بھی تھی کہ کس طریقے سے ڈسمینٹل کیا جائے گا. جب خان صاحب کو یہ گرفتار کریں گے تو ریئیکشن آئے گا, یہ ہمیں بھی پتہ تھا. اور پھر جس بدترین طریقے سے تضحیک آمیز اس میں ہاتھ ڈال کے رینجرز کی طرف سے, تو اس کا ایک رد عمل آنا تھا. اب رد عمل کو آپ نے کس طریقے سے پرووک کر کے یا انسٹیگیٹ کر کے یا کچھ بیچ میں جو ہم جسے فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے نہیں تھے یا وہ مس لیڈ کیے گئے جو احتجاج تو کرنے گئے تھے چاہے کنٹونمنٹ ایریاز میں یا کہیں بھی, مگر جس طریقے سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا ہے, جنہوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا, کیونکہ موب مینٹیلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک موب مینٹیلٹی جب ایک کراؤڈ ایک اس میں آ جائے اور ایک ریئیکشن جب سامنے آ رہا ہو, لوگ غصے میں ہوں, تو پھر آپ موب کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. لیکن صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا, آپ سے آپ کا کراؤڈ نہیں سنبھالا جاتا. یہ ماضی میں بھی ہم نے جلسوں میں دیکھا, آپ سے آپ کا کراؤڈ میں 28 آپ لاہور میں آل دا وے لبرٹی چوک سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس تک لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تب جب آپ لے کے جاتے ہیں, آپ مجھے بتائیے, آپ یہاں پہ اس میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں, میرے یہاں پہ اگر باہر کوئی 400 بندہ سڑک کے اوپر آ کے احتجاج کرنا شروع کر دے اور اس میں سے 10 لونڈے ادھر گھر کی بلڈنگ کی جو باؤنڈری ہے اس کو کراس کر کے اندر آ جائیں, اور بعد میں جو ان کو لیڈ کرنے والا ہے وہ کہے جی میرا کوئی قصور نہیں ہے, 10 اندر چلے گئے تھے, 10 وہ 400 بھی تو آپ ہی لے کر آئے تھے نا. دیکھیں اگین 9 میں کیوں فالس فلیگ آپریشن تھا, میرے نزدیک ملیٹریلی اگر اس کو دیکھیں ملٹری ٹرمز میں اس کو کہتے ہیں ایمبوش لگانا. یہ جو ریاستی ادارے تھے یا جن کا یہ کام تھا کہ جو ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس فیلئر, کہ جب اس طرح کا کوئی چیز ہو جاتا ہے تو اگر تو اس کو انٹیلیجنس فیلئر قرار دیا جائے تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ان کے اوپر اٹھتا ہے جن کا سیکورٹی یا انٹیلیجنس پرووائڈ کرنا تھا نمبر 1. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں ایسا کا کوئی ہوتا ہے تو پہلے جو آپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ آلریڈی آپ کو انفارم کرتی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ہوا, میں اس کو حادثہ کہوں گا کہ اگر اس طرح کا خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس کا یہ رد عمل آئے گا. اور یہ انہوں نے باقاعدہ ایویلیویٹ کیا ہوا تھا, اور اس ایویلیویشن کے بعد وہ ایک ان کا پورا ڈسمینٹلنگ کا پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنے کا ایک پلان تھا. انالیسز ہے, ذرائع سے خبر ہے. میں اس کو میں یہ انالیسس نہیں کہوں گا, میں اس کو تجزیہ نہیں کہوں گا, میں اس کو خبر کہوں گا. اچھا, لیکن میں اس کو آپ کو خبر کہوں گا کیونکہ یہ باتیں ہمیں پتہ چل چکی تھیں. کچھ چیزیں بعد میں ہم نے ایویلیویٹ کی کہ کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا کہاں پہ جو ہے. اس کا کاؤنٹر بھی ایک موجود ہے, کاؤنٹر تھیوری اس کی یہ موجود ہے کہ ایکچولی فیصلہ یہ کیا گیا کہ انگیج نہیں کرنا, کیونکہ اگر انگیج کیا گیا تو یہاں پہ ڈیتھس ہو سکتی ہیں, اور اگر ڈیتھس ہو گئیں تو دوبارہ جو ماڈل ٹاؤن کا ایک واقعہ ثانیہ ہو چکا ہے اس ملک نے, وہ دیکھا تھا 14 افراد کے قتل کا, وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک تھیوری موجود ہے. اس میں ہمارے اینڈ کے اوپر ایک فالٹ ہو سکتا ہے جو کہ ہماری اس وقت یہ کہہ لیں کہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا مس کیلکولیشن تھی. وہ یہ تھی کہ یہ بیانیہ کہ خان صاحب کو قتل کر دیا جائے گا دا مومنٹ خان صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا, اور پھر وہ اس وقت کس کو سنا جا رہا تھا, آپ کا مین اسٹریم میڈیا اس کو وہ نہیں کیا جا رہا تھا, میجر عادل راجہ کو سنا جا رہا تھا. بیانیہ یہ بنایا گیا کہ کسی وقت بھی وہ اریسٹ ہوئے تو ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے گا. پولیٹیکل ایلیمنیشن تو ایک اور بات ہو جاتی ہے. وہ عادل راجہ کو اس وقت نہیں, عادل راجہ کو آپ لوگ آج بھی سن رہے ہیں. آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ڈس انگیج نہیں کیا. ہم عادل راجہ کو تب شاید ہم نہ سنتے ہوں جب آپ 5th جنریشن وار کے, اور اس وقت آپ کو وارئر قرار دیتے ہوئے آپ نے میجر گورو واریہ کے خلاف اس کو لانچ کرنے کی کوشش کی. اس وقت سسٹم کا حصہ تھا. سر 50 کے تو آپ لوگ حصے رہے. دیکھیں 50 کے تو آپ کے مجاہدین حصہ رہے ہیں. ہم سے زیادہ حصہ تھا. وہ تو مجھے پتہ ہے کہ جب میرا اس کے ساتھ جو انٹریکشن تھا یا جب وہ میرے پاس آتا تھا. عادل راجہ, جی ہاں عادل راجہ کی بات کریں. اچھا, جب عادل راجہ پاکستان سے باہر گیا تو اسے میرے خیال میں لاسٹ دن اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا. اچھا, آخری دن عدم اعتماد کے آخری دنوں کی بات ہے. تو تب تو ہمارا آنا جانا تھا, تب ملنا تھا, تب تو وہ سسٹم کا حصہ تھا. تب تو وہ سسٹم کا حصہ تھا, پی ٹی آئی کا حصہ تھا. پی ٹی آئی کا دیکھیں, پی ٹی آئی ایز اے کارکن یا پی ٹی آئی دھرنے میں آتا تھا ایز اے کارکن کے طور پہ آتا تھا. تو پی ٹی آئی کا حصہ, تو پی ٹی آئی کا حصہ دیکھیں, پی ٹی آئی کا حصہ تو کوئی بھی ہے, ووٹر بھی پی ٹی آئی کا حصہ, نہ میں ہوں نہ میرا کیمرہ میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہاں ڈیفینیٹلی وہ ہمارا حصہ ہو یا نہ ہو, وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر تھا, مگر اس کی ایفیلیشن پی ٹی آئی سے اس حد تک تو ضرور تھی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دھرنے کی تصویریں تو اس نے بھی پوسٹ کی ہیں, لیکن عادل راجہ کا تعلق ہم سے زیادہ ان سے تھا. ظاہری بات ہے وہ جو آپ کے ریٹائرڈ جو ویٹرنز ہیں یا جو ایون
جو ان کا کوئی ایک آرگنائزیشن تھی, اس کا اسپوکس پرسن تھا. آپ نے آفیشلی اس کو وہاں سے نکالا نا, یہ ایک نوٹیفیکیشن آپ نے ایشو کیا.